حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بن گئی؟ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے کس حکم کی نافرمانی کر دی کہ جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں تبدیل کر کے ان کو بندر بنا دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ زیست کے معزز ناظرین، میں ہوں سید آصف کاظمی۔ آپ تمامی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات آپ سبھی احباب کو شاد و آباد رکھے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی ایک گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ لوگ اللہ کی عبادت اور اس کے خوف سے دور ہو گئے، مخلوق خدا پر ظلم کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس طرح امتحان میں مبتلا کیا کہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا۔ مگر اس طرح ان لوگوں کے لیے مزید آزمائش یہ تھی کہ ہفتے کے دن سمندر میں بے شمار مچھلیاں آتی تھیں، جبکہ بنسبت ہفتے کے دوسرے دنوں میں بالکل کم آیا کرتی تھیں۔ شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر میں کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے ہی کے دن یہ شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان لوگوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے۔ دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خدا بندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور عام درخت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والے لوگوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطاکاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و کتار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دے اور ایسا بنا دے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اگر سانسیں تھمی رہیں تو ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے میرا اور آپ سب کا اللہ نگہبان۔